اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آپ کو انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم کے ایک اور لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم آغاز کریں گے امام مالک کے موضوع کو. آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں. اور حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تو اسلامک لیگل سسٹم کو ہم نے ڈسکس کیا. اس میں جو بطور سورسز آف لا ہیں قرآن، سنہ، اجماع، قیاس، استحسان، یہ ہم نے ٹاپک سے ڈسکس کیے. اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا ویریس سنی اسکول آف تھاٹس کو، اور اس میں سے جو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا امام ابو حنیفہ صاحب کو ہم نے ڈسکس کیا، ان کی اسلام اور اس کے بارے میں ان کے کردار کو، اور ان بطور لیجسلیٹر ان کے کردار کو، جو ان کا بہت بڑا رول تھا ان کے کردار کو ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم شروع کریں گے امام مالک کو. امام مالک کا پورا نام امام مالک ابن انس ہے. آپ کی پیدائش 95 ہجری میں ہوئی. بیسیکلی آپ کے نظریات سنی فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ سے اینٹی نہیں ہیں. آپ نے اس کو انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے، ان کو اس کی وائڈ اسپریڈ کے لحاظ سے، اس کی ایفیکٹونیس کے لحاظ سے بات کی ہے. آپ کا نقطہ نظر امام ابو حنیفہ سے ڈیفرنٹ ہے لیکن ان سے اینٹی نہیں ہے. ان کی انٹرپریٹیشن اور ان کی اپلیکیشن کے اوپر ڈفرینس ضرور موجود ہے. تو آپ کے نظریات کے اوپر مبنی آپ کی کتاب کا نام کتاب الموطا ہے، جو کہ احادیث 300 احادیث جو کہ بہت مستند احادیث کے اوپر مشتمل ہے. دیگر کتب میں کتاب المناسک، کتاب المثل، کتاب القرآن، احکام القرآن آپ کی کتابیں شامل ہیں، جو کہ آپ کے نظریات کو، آپ کی سوچ کو بہت اوپر لے کر جاتی ہیں. اب اگر بطور لیجسلیٹر، بطور معلم آپ کے مختلف کردار ہیں. آپ نے جو تعلیم حاصل کی اس کو عملی صورت میں آپ نے اپنی رائٹنگ، اپنی کتابوں کی صورت میں معاشرے میں عوام تک پہنچائی. آپ کی میجر تعلیمات، جو بنیادی تعلیمات، جو بڑے آپ کے معلم ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان میں رائے عبد الرحمن صاحب اور امام ظہری کے نام شامل ہیں. ان سے آپ نے قرآن و احادیث کے معاملات کو سیکھا، یہاں تک کہ آپ کا لیجسلیشن کے معاملات میں قرآن، سنہ، اجماع، مالک نے قرآن، سنہ، اجماع کے اوپر، قیاس کے اوپر بھی اس کو بھی بطور سورس آف لا اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن بعض معاملات میں آپ نے قرآن، سنہ کے بعد آپ نے کمپینینز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار تھے، جو ان کے فرمودات ہیں، ان کو بھی بنیاد بنایا ہے، ان کو اوپر بھی بنیاد بنا کر لیجسلیشن کی تلقین کی ہے اور کی بھی ہے. آپ نے کمپینینز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے اوپر بھی جو کام ہے، جو احادیث کو کلیکٹ کرنے کا کام ہے، وہ بھی اس چیز کی مظہر ہے کہ آپ نے احادیث کو کلیکٹ کرتے ہوئے صحیح احادیث یا وہ احادیث جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، رفقا یا صحابہ یا خلفائے راشدین میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور ایک سے زائد ان کے حوالے کے ساتھ جو ان تک پہنچتی ہیں، تو آپ نے ان احادیث کو مرتب کیا اور ان کو بنیاد بنا کر کہا. اس وجہ سے بعض اوقات آپ قیاس کو کم ویٹنگ دیتے ہیں اور صحابہ کرام کے معاملات کے اوپر قیاس کو کم وقت دیتے ہیں. امام شافعی نے آپ کے متعلق لکھا کہ ہی از دی گلٹرنگ اسٹار آف دا ورلڈ، اسلامک ورلڈ. یہ ایک ایسے چمکدار
نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے. ڈیفینیٹلی ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو کام ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے. تو ان کی بلا کی انٹیلیجنس تھی، بلا کے ذہین تھے. ذہین ان کی ذہانت کی اگزامپل ایک یہ دی جاتی ہے کہ امام ظاہری ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو وہاں پر انہوں نے 40 آیات ارشاد فرمائی. تو اپنے ان کے شاگرد بھی اور ایک مجلس بھی وہ تھی. تو اگلے دن جب امام مالک وہاں پر بھی تشریف فرما تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے پوچھا کہ جو کل میں نے احادیث بتائی تھی وہ کسی کو یاد ہیں؟ تو امام مالک نے حرف بحرف بتا دی. تو یہ ان کی ذہانت کا ایک واضح ثبوت ہے. اب امام مالک کی تعلیمات یا ان کی جو بطور لیجسلیٹو یا بطور فقہ جو ان کا کام ہے، جو بنیادی سورس قرآن انہوں نے قرار دیا، اس کے بعد سننا. اور قرآن اور سننا میں اگر کوئی معاملات اویلیبل نہیں ہیں تو پھر انہوں نے اجماع کی بات کی. اب اجماع کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے، اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان ڈفرینس ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ اجماع صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، صرف وہ کر سکتے ہیں. اب کمپینینز میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں، صحابیہ کرام عورتیں آ جاتی ہیں، تابعین آ جاتے ہیں، تبع تابعین آ جاتے ہیں، یہ سارے اس میں فال کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اجماع صرف وہی کر سکتے ہیں. لیکن تو اجماع کے اوپر امام مالک صاحب فرماتے ہیں کہ اجماع المدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، جو رفقائے کار تھے، صرف وہ اجماع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے امام ابو حنیفہ اور آپ کے درمیان. آپ اجماع المدینہ اور رفقائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجماع کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ قیاس کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن پہلے میں نے بات بتا دی کہ قیاس کو ان معاملات میں وہ ترجیح نہیں دیتے جہاں پر آپ کو کوئی روایت رفقائے کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین سے اگر ملتی ہے تو وہاں پر وہ اجماع کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اس روایت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ ٹراڈیشن اور کسٹم، جو کہ ٹراڈیشن اور کسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کو قانون سازی کے لحاظ سے ان کی اہمیت کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بطور اسلامک لا، اسلامک لیجسلیٹو سسٹم کے اندر ٹراڈیشنز کی بہت زیادہ اہمیت ان کو حاصل ہے. اس کے بعد مصالحت کی وہ بات کرتے ہیں. مصالحت ٹاپک پبلک ویلفیئر کے ساتھ آ جاتا ہے، جہاں پہ عوام کے مفاد کی بات آ جاتی ہے. استحسان کو وہ نہیں مانتے. تو امام مالک استحسان کو لمیٹڈ حد تک وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے متبادل طور پر وہ پانچواں استدلال متعارف کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن، سننا، اجماع، قیاس اور استدلال. استحسان کو وہ 5ویں نمبر پر وہ کنسیڈر نہیں کرتے، تو اس کی وہ بات کرتے ہیں. آپ کی وفات 175 ہجری میں ہوئی، تقریباً امام ابو حنیفہ کی 20-25 سال بعد آپ کی ڈیتھ ہوئی. آپ کی تعلیمات کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا. تو ویورز، اس کے ساتھ ہی ہم سنی اسکول آف تھاٹ کے تیسرے فلاسفر، تیسرے جورسٹ، تیسرے مجتہد امام شافعی کے اوپر بات کریں گے. امام شافعی کی پیدائش 175 ہجری میں غزہ، فلسطین میں ہوئی. آپ کی تعلیمات، آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا. آپ نے تعلیمات میں سے امام مالک سے تعلیمات حاصل کی، جبکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد زیبانی، ان سے آپ نے تعلیمات حاصل کی. آپ امام شافعی کی تعلیمات بھی بالکل دوسرے دو فقہا
امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی طرح ہی ہیں، بطور اسلامک جورسپروڈنس میں آپ کا کردار بھی ان کی طرح بہت زیادہ ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہے، آپ امام مالک سے کچھ معاملات میں، کچھ امور میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا، جبکہ امام مالک صاحب کا مطالعہ جو 13 سال کی عمر میں وہ آیا تھا، ان کی کتاب آئی تھی۔ فتواز آپ نے 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دی ہے، جو کہ آپ کی بصیرت اور آپ کا اسلامک نظام، اسلامک جورسپروڈنس اور فقہ کے اوپر عبور کی ایک مکمل نشانی۔ آپ کی مشہور کتابوں میں کتاب السنہ، رسالۃ الامام اور کتاب الاختلاف شامل ہے۔ آپ کو جب آپ کی ایج 30 سال کی تھی تو آپ کو گورنر کے پوسٹ کی آفر ہوئی، آپ بطور گورنر بھی رہے، لیکن بعد میں کچھ معاملات کی وجہ سے آپ کو وہاں سے بےدخل کر دیا گیا، اور پھر آپ تقریباً 184 ہجری میں آپ بغداد کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے بے شمار کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ نے بھی قرآن اور سنہ کو بنیادی سورسز آف لا قرار دیا، اجماع کو بھی آپ نے سورس آف لا قرار دیا، اور اجماع کو آپ نے امام مالک کی بجائے وائڈر سینس میں ایکسیپٹ کیا ہے۔ امام مالک صاحب صرف اجماع المدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو وائڈر سینس میں آپ ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ وائڈر سینس سے مراد ان کو بھی مانتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی مانتے ہیں، تقریباً اس کو 2 سینس میں آپ اس کو مانتے ہیں۔ تو انالوجی، پھر اسٹرانگ لاجک اور ریزن کی بات کرتے ہیں، ٹراڈیشنز کی بات کرتے ہیں۔ آپ اسٹرانگ لاجک، ریزن، ٹراڈیشنز کو اگنور نہیں کرتے، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ بنیاد بناتے ہیں قانون سازی کے اندر، ان کے کردار کو اگنور نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ قیاس کو بھی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے 4th سورس آف اسلامک لا، اجماع کو 3rd سورس آف اسلامک لا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن استحسان کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ استحسان امام ابو حنیفہ کا کانسیپٹ تھا اسلامک جورسپروڈنس کے اندر، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن جو امام مالک نے 5th سورس بتایا استدلال، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ آپ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے جو فالورز ہیں وہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کی تعلیمات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ویورز، اب ہم ویریس اسکول آف تھاٹس کے سلسلے میں سنی اسکول آف تھاٹ کے 4th امام احمد حنبل کے موضوع پر بات کریں گے۔ آپ کی پیدائش بغداد میں 164 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو پورے نام میں عبداللہ احمد بن حنبل بھی آپ کو اس لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور آپ کے سکول کو آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے فالورز کو ہمبلی اسکول آف تھاٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی جو تعلیمات حاصل کی، ان تعلیمات میں امام شافعی آپ کے استاد ہیں، اور اس کے بعد امام ابو یوسف آپ کے مشہور اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ آپ نے شام، یمن، نجف اور کوفہ میں جا کر تعلیمات آپ نے حاصل کی، اور آپ کا کنٹریبیوشن اسلامک جورسپروڈنس میں بہت بڑا ہے۔ قرآن اور سنہ کو آپ نے عبور حاصل کیا اس کے اندر، اور قرآن کو آپ نے بہت چھوٹی ایج کے اندر حفظ کر لیا۔ اب آپ کو تھیولوجین بھی کہتے ہیں، جس کو نظریہ دان آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی رپیوٹ میں ٹراڈیشنز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ مسند امام حنبل جو کہ 50,000 ٹراڈیشنز کے اوپر مشتمل ہے۔ مسند امام حنبل میں آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ آج تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے
جو مضامین اس کے اندر، جو انٹرپریٹیشن، جو معاملات اس کے اندر کیے، وہ ریسٹ آف دی ورلڈ کے لیے وہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم بطور لیجسلیٹو، بطور فقہ اگر بات کریں تو قرآن کو آپ پہلا بنیادی سورس آف اسلامک لا کہتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے نمبر کے اوپر سنہ کو، اور تیسرے نمبر اجماع پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اجماع کو آپ ویٹیج بہت مختلف انداز سے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اجماع صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو آپ کے کمپینینز تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، صرف وہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت کے بعد کے آنے والے لوگ اجماع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امام احمد حنبل صاحب نے اجماع کے دروازے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے بعد والے لوگوں کے اوپر بند کر دیا ہے۔ امام مالک صاحب کہتے تھے کہ اجماع مدینہ کے لوگ جو کمپینینز تھے صرف وہ کر سکتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ نے یہ راستہ کھلا چھوڑا ہے اس تھرڈ آپشن کو۔ فورتھ آپشن آپ اسلامک لیجسلیشن سسٹم کے اندر، سورسز آف لا کے اندر قیاس کو ہی گردانتے ہیں۔ قیاس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر قرآن سنہ اجماع میں اگر کوئی معاملہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اجماع کو آپ فورتھ قیاس گردانتے ہیں۔ استحسان، استدلال کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، باقی معاملات کو بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو آپ کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، آپ کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، اور ایک محتاط اندازہ کے مطابق آپ کی جنازہ شریف میں تقریباً 8 لاکھ افراد مردوں نے شرکت حاصل کی اور 60,000 خواتین نے شرکت حاصل کی۔ تو اگر ہم بات کریں تو آپ کی جنازہ میں اس قدر افراد کی شرکت آپ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کا جو کارہائے نمایاں ہے وہ کتنے بڑے۔ ابو حنیفہ صاحب کے بارے میں بھی روایات میں موجود ہے کہ آپ کے جنازہ میں آپ کا جنازہ 10 دن تک چلتا رہا، اور کسی بھی دن 50,000 افراد سے کم لوگ جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ ان لیجسلیٹرز تھے، جو اسلامک اسکالرز تھے، فلسفہ دان تھے، ان کی شان ہے، اور ان کا کام ریسٹ آف دی ورلڈ کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن، سنہ، اجماع، قیاس، استحسان، استدلال، ٹراڈیشنز، کسٹمز، یہ آپ تمام سنی حلفاء سنی اسکول آف تھاٹ کے جو امام، چاروں امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، چاروں نے ان سب ٹراڈیشنز کے اوپر کام کیا، اور ان سب ٹراڈیشنز کو بطور لا ان کو ایکسیپٹ کیا۔ تو لہٰذا ان کی اس معاملات کو، اس قدر عظیم معاملات جو انہوں نے اسلام کے اندر سر انجام دیے، ان کو ہمیشہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تو ویورز، یہ اسکول آف تھاٹ یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اگلا لیکچر کسی نئے موضوع کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔